اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ میرے بہت سے دوستوں نے یہ کہا کہ ہمیں کوئی ایسا ایک مجرد وظیفہ بتا دیں کہ اس سے ہم سارے کام لیں۔ تو دوستوں، ایسا ممکن ہے اور یہ ان کا درست سوال ہے، اور میں اس بارے میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جب وظائف کرتے ہیں تو آپ وظائف کا انبار جمع نہ کریں۔ کوئی ایک وظیفہ ایسا رکھ لیں، کوئی ایک لفظ ہو، ایک اسم اعظم ہو، ایک سورہ مبارکہ ہو کہ جسے آپ زندگی بھر کا اثاثہ بنا لیں، اور وہ وظیفہ ایسا ہو کہ جب بھی شب قدر ہو، شب معراج ہو، کوئی بھی ایسی شب بیداری ہو تو آپ اسی وظیفہ کو ہی کریں، اور اسی ایک وظیفہ کی برکت سے آپ کو تمام مقاصد آپ کے حل ہو جائیں گے۔ اور یہی ایک وظیفہ آپ اپنی زندگی کا اثاثہ بنا لیں۔ جیسے کہ قائرین کو اور ناظرین کو معلوم ہے کہ میں نے ساری زندگی کا وظیفہ سورہ مزمل ہی بنایا، شروع سے لے کر اب تک سورہ مزمل کا ہی ورد کیے، چلہ کشی کی، اسی سے حج کیے، اسی سے عمرے کیے، اور بڑے اور چھوٹے تمام وظائف سورہ مزمل کے ہی کیے۔ لہٰذا آپ اپنا ایک ہی وظیفہ بنائیں، ایک ہی ورد رکھیں۔ اور آپ کو مزید سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسے محل میں بند کر دیا جاتا ہے کہ جس کے 100 دروازے ہیں۔ اب ہر دروازے پر تختی لکھی ہے کہ یہ رزق کا دروازہ ہے، اور یہ امراض سے نجات کا ہے، یہ خوشحالی کا ہے، یہ اولاد سے فرما برداری کا ہے، اور 100 دروازے ایسے۔ اب ان 100 دروازوں پر قفل ہے، یعنی کہ تالا لگا ہوا ہے۔ آپ کو وہ 100 چابیاں بھی دے دی جاتی ہیں۔ اب نہ تالوں پر کوئی نمبر ہے اور نہ ہی ان چابیوں پر کوئی نمبر ہے۔ آپ کو کہہ دیا جاتا ہے جائیں اور اس چابی سے اپنے مقصد کے حل کا دروازہ کھول لیں۔ اب آپ بتائیں گے کہ آپ کے پاس 100 چابیاں اور دروازہ ایک ہے، کتنی چابیاں آپ ٹرائی کریں گے اس پر لگانے کے لیے؟ تو یہی حال ہمارا مختلف وظائف کا ہے کہ ہم ٹرائی کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی تکے میں لگ جائے وظیفہ اس مقصد کے حل کرنے کے لیے تو کامیابی مل جاتی ہے، ورنہ ٹکرے مارتے رہتے ہیں۔ اب اس کا دوسرا رخ دیکھیں کہ ہم ان 100 تالوں کی ہمیں کوئی ایک ہی چابی دے دیتا ہے اور ہم اس سے کوئی بھی دروازہ کھول سکتے ہیں۔ بالکل یہی حال وظائف کا ہے کہ اگر ہمیں کوئی اپنے نام کا اسم اعظم ایک مل جائے، ہمیں کوئی ایک آیت مبارکہ ایسی مل جائے، ہمیں کوئی ایک ایسا ورد مل جائے، سورہ مبارکہ مل جائے، وہی ہمارے تمام مسائل حل کر دیتی ہے۔ ثواب کی نیت سے آپ نماز کی پابندی کریں، آپ قرآن پاک الحمد سے والناس تک پڑھیں ثواب کی نیت سے، بھلے ایک آیت پڑھیں یا ایک پارہ پڑھیں، وہ آپ کے اپنی ثوابدید پر ہے، لیکن کوئی بھی سورہ مبارکہ اپنے وظائف کا حصہ نہ بنائیں۔ اور جب آپ وظائف کا حصہ بنائیں تو صرف ایک ہی آیت مبارکہ کو یا ایک اسم اعظم کو، اور سب سے بہتر ہے اپنے نام کا اسم اعظم۔ جو دوست احباب اپنا اسم اعظم نہیں جانتے، اپنا نام لکھ لیں کمنٹس میں، ہم آپ کو آپ کے نام کا اسم اعظم بتا دیں گے کہ کیا ہوگا، اور اس کا طریقہ بھی بتا دیں گے کہ کیسے پڑھنا ہے۔ بس اب آپ زندگی بھر کا اثاثہ اسے ہی بنائیں، اس کو کئی لاکھ کئی کروڑ بار کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ میں بے انتہا روحانیت پیدا ہو جائے گی۔ اب میں بہت سے ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو کہ بہت ساری صورت مبارکہ کی چلہ کشی کی، آیت مبارکہ کی چلہ کشی کی، اور پھر اس کے باوجود بھی وہ دوست روحانیت میں زیرو ہوئے ہیں، اور بلکہ رجت میں گرفتار ہیں، کچھ حاصل وصول نہیں ہوتا، مالی حالت انتہائی خستہ۔ تو ایسے دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ سب کچھ چھوڑ دیں، آپ جو کچھ بھی پڑھا ہے وہ نیاز دلائیں، اور اس کے بعد صرف ایک اسم اعظم کو، ایک لفظ کو پکڑ لیں۔ اب اس کی دوسری مثال میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور وہ جنرل فزیشین ہے اور چھوٹے موٹے علاج، نزلہ، بخار، کھانسی کے مریض اس کے پاس آتے ہیں، وہ 200-300 لے کر ان کو میڈیسن لکھ دیتا ہے. لیکن ایک اسپیشلسٹ ہوتا ہے، اگر وہ ہارٹ کا ہے تو اس کے پاس سارا دن ہارٹ کے ہی پیشنٹ آ رہے ہیں، اور اس کی فیس بھی 1500 سے شروع ہوتی ہے اور 3000 تک ایسے اسپیشلسٹ کی جاتی ہے فیس. 5000 بھی ہے بعض کی، کہ جس میں جتنی قابلیت ہے، اور وہ مریض کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں کیا مرض ہے. تو لہٰذا آپ جنرل فزیشین نہ بنیں. آپ نے اگر ورد وظیفہ کرنا ہے تو پھر آپ اسپیشلسٹ ہو جائیں کسی بھی ایک کلام میں، اس کو اتنا پڑھیں کہ اس کے تمام رموز آپ کو پتہ چل جائیں. کسی بھی اسم اعظم یا آیت مبارکہ اس کی گہرائی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، مگر کسی حد تک آپ اس کلام کی تاثیر اپنی زبان میں پیدا کر سکتے ہیں. جب ہم کسی وظیفہ کو بار بار پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر ہماری زبان میں آ جاتی ہے، اور جب ہم اس زبان سے کسی کے لیے بھی کوئی بھی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ دعا رد نہیں کرتے. بس یہ اتنا سا فرق ہے کہ زبان کو ہر طرح کے کفر سے پاک رکھیں، اپنی روح کو پاک رکھیں، اپنے جسم کو پاک رکھیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، تو لامحالہ ہمیں کامیابی ملے گی. اب تیسری مثال دیتا ہوں کہ اس کی زندہ مثال ہمارے پاس بابا بلے شاہ کی ہے. اور بابا بلے شاہ کا واقعہ یہ ہے کہ جب چھوٹے تھے، ہمارے بزرگوں نے بتایا کہ آپ کی والدہ استاد صاحب کے پاس لے گئیں اور فرمانے لگیں کہ آپ اسے درس دیں، تعلیم دیں، اور یہ بچہ زیادہ سیدھا ہے اس لیے اس کا نام بھلا ہے. اور استاد صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ انہیں چھوڑ جائیں، اور شام کو میں بچوں کے ساتھ چھٹی جب ہوگی تو میں بھیج دوں گا. کہتے ہیں کہ بابا بلے شاہ کو استاد نے بلایا اور والدہ چلی گئی تھی آپ کی. تو بابا جی کو استاد صاحب نے فرمایا کہ پڑھ بلے الف. آپ نے فرمایا کہ پڑھ بلے الف، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ بچہ تو زیادہ سیدھا ہے. آپ نے فرمایا اچھا الف. آپ نے بھی کہا اچھا الف. آپ نے فرمایا یہ تو حد سے ہی زیادہ سیدھا ہے. اور پھر آپ نے پڑھایا الف اور انہوں نے بھی پڑھا الف. فرمایا کہ سبق یاد کرو اور کل جب آؤ تو میں آپ سے یہ سبق سنوں گا. بابا بلے شاہ نے وہ سبق اس وقت یاد کیا، اور پھر اس کے بعد چھٹی ہوئی، بچوں کے ساتھ گھر جا رہے تھے. کہتے ہیں کہ رستے میں وہ سبق بھول گئے. کسی بچے سے پوچھا جو ساتھ تھے کہ کیا سبق تھا، انہوں نے کہا بھائی تیرا سبق تھا، تجھے یاد ہوگا، ہمیں تو نہیں پتا. ذہن پر زور دیا اور کہتے ہیں کہ یاد آیا کہ لفظ الف تھا. محققین لکھتے ہیں کہ 12 سال، کچھ نے لکھا 14 سال، کہ بابا بلے شاہ نے جنگل میں جا کر صرف لفظ الف پڑھا، اور اس وقت کے بعد انہوں نے بجائے گھر جانے کے وہ سیدھا مدرسہ گئے. استاد صاحب کے سامنے حاضر ہوئے. انہوں نے پوچھا کہ تو کون؟ حلیہ تبدیل ہو چکا تھا. فرمایا کہ جی میں آپ کا بلا. انہوں نے کہا جی کہاں گیا تھا تو؟ تیری ماں انتظار کر رہی تھی. کہنے لگے کہ میں سبق جو آپ نے دیا تھا وہ یاد کرنے گیا تھا. اب پچھلا سبق سن لیں اور اگلا دے دیں. استاد صاحب نے فرمایا کہ تو ایک لفظ کو اتنے سالوں بعد یاد کر کے دوسرا لفظ دے دیا تو پھر غائب ہو جائے گا. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر پہلا سن لیں. استاد صاحب نے فرمایا کھڑا ہو جاؤ اور سنا. اور آپ نے انگلی کے اشارے سے لفظ پڑھا الف. اور استاد صاحب کے دوسری جانب بیک سائڈ پر جو دیوار تھی وہ پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئی. استاد صاحب ادب میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بلے سبق تو نے ہی یاد کیا ہے. اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی ایک اسم کا، ایک لفظ کا بھی ورد کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں، کنسنٹریشن آپ کی مضبوط ہو، تو آپ معجزات کی حد تک پہنچ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ طویل چلہ کشی کریں. اور میری ریسرچ کے مطابق آپ نے لفظ الف یاد کیا. الف سے لفظ اللہ ہے، اور
بڑے موکل اسرافیل علیہ السلام ہیں، 111 عدد ہیں الف کے ملفوظی، 111 صفحے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتحت، اور پھر ایوان العمل، جنات العمل، جنات سفلی، یہ سب چلتے آ رہے ہیں، اور تقریباً آپ کے تصرف میں یہ سب قوتیں آ گئیں، اور جس چیز کا ارادہ کرتے تھے وہ کام ہو جاتا تھا بابا بلے شاہ۔ اور پھر آپ کو اس بابا بلے شاہ کی شاعری بارے بھی معلوم ہے، آپ کے تصوف سے کوئی انکاری نہیں ہے، تصرف سے کوئی انکاری نہیں ہے، تو آپ معراج کی اس حد تک پہنچ سکتے ہیں اگر صرف ایک ہی لفظ کو آپ ورد کریں، طویل چلا کشی سے، طویل آیتوں سے، طویل آپ صورتوں سے، بہت ساری صورتوں سے آپ باہر نکل آئیں، ثواب کی نیت سے سب کچھ پڑھیں، قرآن کو ہرگز نہ چھوڑیں، نماز ہرگز نہ چھوڑیں، استغفار ہرگز نہ چھوڑیں، لیکن جب آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک لفظ کو ہی پکڑ لیں، ایک آیت پکڑ لیں، ایک ہی سورہ مبارکہ پکڑ لیں، تو وہی آپ کو معراج کی بلندیوں تک لے جائے گی، وہی آپ کو روحانیت کا سفر کرائے گی۔ اور پھر میں دوستوں سے کہوں گا کہ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، نیتیں صاف رکھیں، اور جو دوست اپنا اسم اعظم پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں کمنٹس کے ذریعے، انشاءاللہ تعالی بہتری ہی بہتری ہوگی۔ اور ہمارے ادارے میں نگینہ اسم اعظم بھی تیار کیا جاتا ہے، وہ آپ کے اسم اعظم سے منسوب ہوگا، اور لوح حمزات یا لوح اسم اعظم بھی تیار کی جاتی ہے۔ اب یہ ایک ہی چین بن جاتی ہے جب آپ کے پاس لوح بھی ہوگی، نگینہ بھی ہوگا، اور آپ اسم اعظم کا ورد کریں تو آپ کو بہت جلد روحانیت ملے گی، اور آپ بہت جلد اپنے اندر تبدیلیاں محسوس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے۔ آپ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں اور ان سے سبسکرائب کروائیں، اور اس کی جزا اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دے گا، کیونکہ اگر آپ کی ویڈیو شیئر کرنے سے ایک دوست بھی اسم اعظم پڑھتا ہے، سورہ مبارکہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، تو لا محالہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ نیکی کس حد تک جائے گی، اور پھر وہ آگے سے آگے شیئر کرتا ہے، اور جب تک وہ پڑھ رہا ہے آپ کے نامہ اعمال میں اس کا اندراج ہو رہا ہے، ثواب کا اندراج ہو رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا ایک کلک نے آپ کے روحانی درجات کو کس قدر بلند کر دیا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے، پریشانی سے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ یا ایھا المزمل